السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ صدق اللہ العظیم۔ جمعے کی رات، جمعے کی فضیلت، جمعے کی اہمیت، جمعے کے اذکار، جمعے کے درود شریف، ان کو کچھ نہ کچھ ٹچ کرنے کے لیے ہم نے یہ ولاگ بنایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جو ابن عساکر نے بیان کی ہے، ابن حبان نے بیان کی ہے، ابو داود نے بیان کی ہے، اور مسند احمد نے بھی اس کو لیا ہے، اور اس لیے اس کی روایت میں یہ 3 آدمیوں کے بارے میں ہے کہ جن کی ضمانت یا جن کی کفالت اللہ کے ذمہ آ جاتی ہے، اور ان میں نمبر 1 پہ ہے وہ جو گھر سے نکلتا ہے نماز کے لیے مسجد کی طرف، اور دوسرا وہ جو جہاد کے لیے نکلتا ہے اللہ کی راہ میں، اور تیسرا وہ جو گھر کی زیارت، حج یا عمرہ کے لیے نکلتا ہے اور وہ اللہ کے ذمہ میں ہوتا ہے۔ اگر صحیح سلامت واپس آ جاتا ہے تو اس کو اس کا اجر اور اس کو فضیلت خدا دیتا ہے، اور اگر راستے پہ شہید ہو جائے تو اس کو جنت میں داخل فرماتا ہے۔ ایسا ہی جو حج پہ جاتا ہے، ایسا ہی جو جہاد پہ جاتا ہے، اگر واپس آ جاتا ہے اور غازی بن کے تو اس کو اجر مال غنیمت اور اس کو بہت سارا ثواب عنایت ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگر نماز پہ جاتا ہے اور کسی حادثے کا شکار نہیں ہوتا اور صحیح سلامت جاتا ہے اور پھر واپس آ جاتا ہے، اور اگر راستے پہ شہید ہو جائے تو مارا جائے یا کوئی حادثے کا شکار ہو جائے تو وہ شہید ہو کر جنت میں داخل فرمائے۔ ان 3 آدمیوں کی ضمانت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیثوں میں آئی ہے۔ تو یوں سمجھنا کہ مسجدوں کی طرف دوڑ لگائی ہوئی ہے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے کہ اس شخص نے جس نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ میرا تو گھر دور ہے، میں نزدیک ہوتا، آپ نے فرمایا تھا ایک اور حدیث میں کہ اگر تمہیں فضیلت معلوم ہو جائے کہ تم جو قدم چل کے جاتے ہو اور پھر قدم چل کے واپس آتے ہو، اس پہ جو ثواب تم کو ملتا ہے، 10 نیکیاں ہر قدم پہ ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، جہاں تک کہ جب واپس چلتے ہو گھر کی طرف پھر بھی ثواب لکھا جاتا ہے۔ اور فضیلت تمہیں معلوم ہو جاؤ تو پھر وہ تم اگر دور رہو اور پھر مسجد آؤ تو تم یہ آرزو کرو گے کہ میرا گھر دور ٹھیک ہے، اور اس صحابی نے بھی یہی کہا کہ اچھا ٹھیک ہے پھر میرا گھر دور ہے۔ حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر تم 2 آدمی کے کندھوں پر گھسٹتے ہوئے آؤ تب بھی تمہیں آنا، اگر درجے اور اجر معلوم ہو جائے تو تم بالکل مس نہیں کرو گے۔ تو یہ حدیث ان لوگوں کو جو مسجدوں کی طرف کشاں دوڑتے آہستہ چلتے پہنچتے ہیں ان کے لیے بڑی جرات اور بڑی کی ترغیب دینے کی طرف اہم قدم ہے، اور حج کی طرف جانے والوں کو بھی ہے کہ وہ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں تو ان کا کفن میں ان کا اسی طرح کا جو احرام جیسے باندھا ہوتا ہے، سر ننگا ہوتا ہے، اسی طرح قبر میں بھی ان کو لٹایا جاتا ہے، اور قیامت تک ان کو اس حج کی ہر سال کی فضیلت اور ثواب ملتا رہتا ہے۔ اور دوسرا جب شہید ہوتے ہیں تو سیدھا اللہ ان کا حساب بھی نہیں لیتا، اور اس درجے نیکی کی مقام کو پانے میں ان کو جنت میں داخل فرماتا ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، کام کی بات کا کمنٹ ضرور دیا کریں۔